لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، محترم ناظرین، امام حسین کے عزاداروں، ہم عیسیٰ کریمہ میں وصیت کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اسی امام اور ہمارا موضوع جو یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی وصیت، اسی کے تعلق سے آج چوتھی مجلس میں آپ کے سامنے مولا کی وصیت کے ایک پہلو کا اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ کی خدمت میں آپ عرض کیا میں نے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: ان الحسین ابن علی یشہد ان الحسین ابن علی یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عبد الحق وان الجنۃ والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. پھر امام نے یہاں سے فرمایا: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر. یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بات کہ آج ہم اس جملے کے اوپر وضاحت کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں: وسیروا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علی اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق وہو خیر الحاکمین. مولا کہتے ہیں کہ میں جو ہے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں جو اس مشن پر نکل رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ اسیرو بسیرت جدی، میں نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر لوگوں کو چلاؤں. وہ ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اپنے بابا علی علیہ السلام کی سیرت پر لوگوں کو لے کر آؤں. جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں
تو فوراً کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس زمانے میں جو امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے نانا کی سیرت پر چلاؤں گا، اپنے نانا کی سیرت پر لے جاؤں گا، کیا اس زمانے میں سیرت رسول، سیرت پیغمبر اس وقت تک لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لوگ اس پر نہیں چلتے تھے؟ تو جواب آپ کا کیا ہوگا؟ کسی کا بھی جواب کیا ہوگا کہ امام فرما رہے ہیں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں اور امت محمد کو بھی اسی سیرت پر لے کر آؤں۔ تو آپ کے ذہن میں میرے سوالوں میں نے کہا کہ یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا اس زمانے میں سیرت رسول جو ہے نہیں عمل ہو رہا تھا، سنت نبی پر عمل نہیں ہو رہا تھا، سیرت علوی پر عمل نہیں ہو رہا تھا؟ تو اب میں ایک دو خالی آپ کو، بہت مشہور صحابی ہیں انس، یہ جو انس ہیں وہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ ایک زمانہ آیا جب پوچھا ان سے کہ اے انس، تم تو رسول اللہ کے ساتھ بہت تھے، تم نے بہت رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، تم نے رسول اللہ کی ایک زندگی، بہت حد تک اللہ کے رسول کی زندگی دیکھی، ان کی وفات دیکھی، ان کی سیرت کو دیکھا۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج ان کی سیرت پہ، ان کی سیرت کیا ہے اور کون کون سی چیز ان کی سیرت کے مطابق؟ تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے، میں بھی تاریخ کا یہ جملہ پڑھ کے حیران ہو گیا۔ فرمایا، انہوں نے کہا، انس نے کہا کہ آج رسول اللہ کی سیرت میں، سنت میں سوائے نماز کے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بڑی جو ہے، اور تھوڑا سا اور بڑی تابعین میں سے کسی ایک کا جملہ ہے جو عہد رسول سے قریب تھے۔ تابعین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد صحابی کے بعد تابعین کا جملہ ہے۔ پوچھا کہ بھئی وہ رسول اللہ جنہوں نے مکے میں سے انقلاب شروع کیا تھا، اپنے مشن کا آغاز کیا تھا، اپنی رسالت کا، اپنے پیغام کا جو ہے آغاز کیا تھا، آج 23 سال میں جو مسلمانوں کو پروان چڑھا دیتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، کمال عطا کرتا ہے، آج مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے؟ تو پلٹ کے فرمایا کہ رسول اللہ کی سیرت میں سوائے جو ہے قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ پڑھیے کہ میں نکل رہا ہوں مدینے سے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں مدینے سے جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو اپنے نانا کی سیرت، سنت اور اپنے بابا کی سیرت اور سنت پر واپس لیا ہوں۔ وہ کیا ہے سنت؟ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، ایک سیرت یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے۔ آج مولا علی علیہ السلام اپنے جو ہے اپنی جوتی پہ وصلہ لگا رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے۔ ابن عباس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا جانتے ہیں اس کی ویلو کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم کہہ دو اس کی ویلو کیا ہے، میرے پاس تم ہی بتا دو اس کی ویلو کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بازار میں تو اس کی کوئی ویلو نہیں۔ اس وقت امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا، ابن عباس خدا کی قسم، میں نے یہ حکومت، یہ خلافت اس لیے قبول کی ہے، میری نگاہوں میں اس جوتی سے بھی کوئی ویلو، اس سے زیادہ کوئی ویلو نہیں، اس کے برابر بھی اس کی ویلو نہیں ہے، سوائے یہ کہ میں مظلوموں کا حق انہیں عطا دلوا سکوں۔ جو ظالم ہے ان کے منہ سے مظلوم کا حق باہر نکال کر دے سکوں۔
حق حقدار کو پہنچا سکوں۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس مثال پہ غور کیجئے کہ ہمارے آقا کی سیرت جو تھی وہ سیرت جدی و ابی، کہ میں اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلانا چاہتا ہوں۔ وہ سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ امام ظلم کے خلاف کہتے تھے کسی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، اور یقین جانیے کہ اسی لیے جو ہے عزت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ امام فرماتے تھے حیات حیات من ذلہ، ذلت قبول نہیں کروں گا، مرنا عزت سے قبول ہے لیکن ذلت سے جینا قبول نہیں۔ یہ ایک امام کی سیرت ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ مولا علیہ السلام کی جب حکومت تھی تو یمن سے ایک مومنہ اٹھی، آئی مدینے یا کوفے آئی، اور اس سے شکایت کی۔ کس کی شکایت کی؟ گورنر کی شکایت کی۔ آج تاریخ میں آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو مولا کی سیرت کا وہ نمایاں پہلو سامنے آئے گا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہ آئی، امام نماز پڑھ رہے تھے، سلام امام نے پڑھا اور پوچھا کہ کیوں آئی ہو؟ کہا آپ کے گورنر کی شکایت لے کر آئی ہوں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ امام نے کہا دلیل پیش کرو۔ اس سے دلیل پیش کیا کہ آپ کے، آج تاریخ کہتی ہے اسی وقت امام نے اس گورنر کے ڈیزولو ہونے کا فرمان جاری کیا کہ تمہیں اس پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے جب یہی جو ہے، جب امام شہید ہو گئے اور کوفے میں، اور پھر سے کوفے کے گورنر کی شکایت لے کے وہ شام گئی، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر شام نے پوچھا کہ کیا ہے، اس نے ساری شکایت بتا دیا کہ مجھے آپ کے گورنر سے یہ شکایت ہے، آپ کے گورنر نے یہ کیا ہے، آپ کے گورنر نے یہ کیا ہے۔ تو امیر شام نے، آپ دیکھیے ایک طرف مولا کا کردار دیکھیے، مولا کی سیرت دیکھیے، اور ایک طرف امیر شام کا یہ حکم دیکھیے۔ امیر شام نے کہا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تو ہی صفین کے میدان میں کھڑی ہو کر للکار رہی تھی، اپنے بچوں کو جوش دلا رہی تھی کہ دیکھو حق امام ہے، اس کے لیے جاؤ، بڑھ بڑھ کر حملہ کرو، جاؤ ان کے دفاع کرو، تمہارا امام ہے، اور تمہارے بچوں نے جان دے دی۔ آج کیا موقع نہیں ہے میں تم سے وہ بدلہ لے لوں؟ تو اس کا تاریخی جملہ آج تاریخ میں قیامت تک کے لیے ثبت ہو گیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے تاریخی جملہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ جملہ کہا تو کوئی بھی امیر شام نے پلٹ کر اس سے کہا کہ میں چاہوں تو آج وہ بدلہ لے سکتا ہوں جو تو نے صفین میں میرے لشکر کے خلاف بڑھ بڑھ کر خطاب کیا تھا، جوش دلایا تھا اور حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا، تو آج چاہوں میں بدلہ لے لوں۔ عجب جملہ ہے تاریخ کا۔ اس مومنہ عورت نے کہا امیر شام تم میں اور میرے مولا میں یہی فرق ہے، میرا مولا ایک مظلوم کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑا رہتا ہے، اور تم ایسے ہو کہ تم میرے مولا کا دامن چھوڑ کر جا رہے ہو، اور تم مجھے ایک اکیلی عورت کو پا کر اس کو اپنی دھوس جما رہے ہو۔ یہ جملہ سنا امیر شام پانی پانی ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا واہ 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 علی، آپ نے کتنا لوگوں کی جرأت بڑھا دی ہے حکماء کے خلاف کہ ایک عورت بھرے دربار میں آ کر امیر کے سامنے اس طرح بات کر رہی ہو اور اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو۔ یہ ہے علی کا کردار کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مولا کی سیرت کا عجیب پہلا۔ اسلام آیا تھا ہمیں ایثار سکھانے کے لیے۔ جینا اپنے لیے بہت ہنر نہیں رکھتا ہے، جینا ہے تو اسلامی سسٹم کے مطابق جینا ہے، اسلامی قانون کے مطابق، خدا کے آئین کے مطابق جینا ہے۔ امام کا یہی تو نعرہ تھا کربلا میں، آؤ ہمیں عزت کی زندگی چاہیے، ذلت کی زندگی نہیں چاہیے، عزت کی زندگی سے ذلت کی موت بہتر ہے۔ تو وہ اسلام جو ہمیں قربانیاں سکھا رہا تھا، وہ اسلام جو ہمیں اسلام کی ویلو بتا رہا تھا، وہ اسلام جو آ کر سنت رسول پر عمل کر کے انسان کو جینا سکھا رہا تھا، وہ اسلام جس کی ویلو ساری دنیا میں آج مشہور ہے،
وہ اسلام جس نے جانوروں کو ایک عظیم انسانوں میں تبدیل کر دیا تھا، وہ اتنے سالوں میں 10 ہجری کے بعد 11 ہجری میں کے بعد جو ہے کہیں چھپ رہا تھا، کہیں اس پر گرد پڑ رہی تھی۔ جب اس کے اوپر گرد پڑ رہی تھی، وہ چھپ رہا تھا، تو ایسی صورت میں کون بچانے کے لیے آئے گا سوائے حسین، اور حسین کی اولاد کے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ضرورت ہے کہ جب ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہوں مولا کا، وسیر و سیرت جدی و ابی، تو بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی مثالیں ہیں؟ میں ایک مثال اور لے آنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ مولا کی ہماری سیرت آج بھی کوئی اپنا لے تو وہ انسان کے معراج، انسانیت کی معراج پر پہنچ سکتا ہے، انسان کے اندر کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آؤ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرو۔ آپ پوچھیں گے رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ رسول کی سیرت یہ ہے کہ قرآن رسول اللہ کی سیرت ہے۔ رسول اللہ کی سیرت قرآن ہے، اہل بیت ہے ان کی سیرت۔ اور اسی سیرت کا میں نے کہا ایک پہلو یہ ہے، اسی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ آئیے آپ وہ ایثار دیکھیے، وہ قربانی دیکھیے جو ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں نمونے کے طور پر پیش کی۔ میں ایک مثال لے آتا ہوں، اور ایک مثال نہیں، یہ تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ سے شام اور مکہ کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں اگر دیکھنا ہو تو مولا نے بہت ساری مثالیں پیش کی ہے۔ کس بات کی مثال پیش کی ہے؟ آؤ میرے نانا کی سیرت دیکھو۔ نانا کی سیرت میں ایک جملہ تاریخی ہے، اسی جملے سے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ منظر پیش کر سکتا ہوں، وہ واقعہ پیش کرتا ہوں جس کی بنا پر اسلام کی ویلو باہر نکل کر آتی ہے، اسلام کا کمال باہر آتا ہے۔ کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کو بھی نہیں کہا۔ آپ جانتے ہیں یہ بڑی عجیب انوکھا پہلو ہے رسول اللہ کی سیرت کا، یہاں تک کہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنا بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ حیران اور میں حیران اور پریشان ہو جاؤں۔ جب بھی کوئی مانگنے آتا تھا رسول اللہ کی خدمت میں تو رسول اللہ اس کو نہیں بولتے تھے۔ میں ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں اور آ جاتا ہوں، اس کے ایک پہلو پہ طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ چاہیے۔ امام رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ضرورت مند ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تم یہاں میرے پاس بیٹھو، میں جو ہے ابھی میرے پاس جیسے ہی کچھ مد میں پیسے آئیں گے، کوئی لا کر مجھے دے گا، اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں تمہیں یقیناً اس سے عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے اس سے فرما دی۔ وہ جو ہے اب آپ سوچئے کہ جس کے پاس 1 روپے نہ ہو دینے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں یقیناً عطا کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کچھ عطا نہ کروں، میں تمہیں دوں گا لیکن انتظار کرو کوئی آ جائے۔ اتنے میں ایک تھیلی 400 درہم کی لے کر کوئی آیا۔ جب آیا وہ تو رسول اللہ نے وہ 400 درہم اٹھایا اور اس کی خدمت میں دے دی۔ اس کو ملا تو رسول اللہ نے ایک عجب جملہ فرمایا لو یہ 400 دینار لے لو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی غلط فہمی نہ ہو، وہ جو دے کر گیا ہے اس نے 400 درہم دیا ہے، 400 دینار نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں 400 درہم میں تمہیں 400 دینار دے رہا ہوں، لے لو تم۔ ایک بار وہ اٹھا پیغمبر کی بزم سے، اٹھ کر چلا گیا اور اس آدمی کو لے کر آیا جو 400 درہم کی تھیلی دے کر گیا تھا، دیا اس نے، لا کر دیا رسول اللہ کو۔ اور جب وہ آ گیا تو پوچھا اللہ کے رسول سے، اس نے پھر سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 400 کی درہم کی تھیلی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو ہے تم ٹھیک ہے 400، اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں نے 400 درہم دیا تھا، کہا اچھا تم جاؤ۔
جب وہ چلا گیا پھر اللہ کے رسول نے 400 دینار لے لو، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو، وہ درہم دے کر گئے، آپ کہہ رہے ہیں دینار۔ اللہ کے رسول نے اچھا کھول کے دیکھ لو، جب کھولا تو یہ 400 دینار نکلے، سونے کے سکے نکلے۔ تو اب یہ حیران و پریشان کہ اللہ کے رسول اس نے تو کہا تھا 400 دینار اور آپ کہہ رہے 400 دینار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے یہی پتہ ہونا چاہیے جس اللہ نے میری یہ شان رکھی ہو، جس اللہ نے مجھے یہ طاقت دیا ہو کہ اگر میں درہم کو دینار کہہ دوں تو میری صداقت یہ ہے کہ وہ درہم دینار میں بدل جائے گا، لے جا اور چلا جائے۔ اب 400 دینار دیکھا اور چلا گیا۔ یہ چیز اسلام میں کہیں کھو گئی تھی، یہ کہیں جو ہے اس کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا، اثار پایا نہیں جاتا تھا، لوگوں کی مدد کا جذبہ ختم ہو چکا تھا، لوگ جو ہے اپنے اور دنیا پرستی میں کھو گئے تھے۔ ایسی صورت میں یقین جانے ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس سیرت کو زندہ کر دے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں مولا کے اس پہلو کے زندہ کروں۔ میں اب نکلا ہوں مدینے سے تاکہ وہ سیرت کا انوکھا پہلو جو رسول اللہ کی زندگی میں پایا جاتا تھا دوبارہ زندہ کر دوں۔ اب امام حسین کی سیرت میں آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ فرمائیے، اسامہ مرض الموت، سکرات الموت میں پہنچ گئے، ان قریب ان کی جان نکلنے والی، اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور خالی ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اسامہ ابن زید ایسا نہیں ہے کہ مولا کے چاہنے والے تھے، ایسا نہیں ہے کہ مولا کے ٹھیک ہے شیدائی ہوں، عاشق ہوں، نہیں، یہ وہی تھے کہ رسول اللہ نے کہا کہ لشکر کو لے کر جاؤ، اور وہ مدینے چلے گئے باہر۔ جب امام علیہ السلام نے پوچھا اسامہ تم تو جانتے تھے تو آج ہم گواہی نہیں دیا امام کی ولایت کے خیر ہو کر، کہا اسامہ کھڑے ہو دو گواہی، وہ نہیں دیا۔ لیکن جب یہی اسامہ جب بیمار ہوتے ہیں، سکرات الموت میں آتے ہیں، اب امام ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، جب امام ان کی عیادت کو پہنچے تو تاریخ میں لکھا ہے دیکھا مولا کو دیکھ کر پریشان ہے، تو امام نے پوچھا اسامہ پریشان ہو؟ کہا مولا پریشان ہوں۔ فرمایا اچھا اگر پریشان ہو کیا بات ہے، کس بات کے لیے پریشانی ہے تمہاری؟ کہا میرے مولا 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ آپ دیکھیے 60,000 درہم بہت ہوتا تھا اس زمانے میں۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے جو ہے وہ 60,000 درہم تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اب تو سکون، پریشانی ختم ہو گئی۔ پھر امام نے ان کی جو ہے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے غلام سے کہا جاؤ پیسے لاؤ اور اسامہ کا قرض ابھی ادا کر دو۔ امام کا خادم گیا، امام کا غلام گیا، وہ 60,000 درہم لے کر آیا، 60,000 درہم لے کر آیا۔ اب وہی جو ہے 60,000 درہم امام نے ادا کر دیے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا، یہ سیرت کا پہلو جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قائم کیا تھا، رسول اللہ کے بعد آپ کبھی سوچئے 11 ہجری سے 61 ہجری 50 سال کا زمانہ ہوتا ہے، اس 50 سال کے زمانے میں رسول اللہ کی سیرت کو اور اسلام کے طور طریقے کو اتنا بدل دیا گیا تھا، اتنا بدل دیا گیا تھا کہ مولا کو کہنا پڑا اب میں پھر سے ان مسلمانوں کو اسی قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں، پھر سے میں مسلمانوں کو اسی سنت کی طرف لا جانا چاہتا ہوں جو میرا باپ اور میرا نانا امت مسلمہ کو لے کر چلایا تھا۔ انہی میں سے ایک آپ دیکھ لیجئے، ہمارے مولا کی سنت یہ ہے کہ واقعاً جو احترام خدا کی ذات کا، خدا پہ توکل کا اور صبر کا، ایثار کا، وہ تو چھوڑ دیے حتیٰ عبادتوں کا۔ آپ کبھی سوچئے وہ کیسے مسلمان تھے جو ایک طرف کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے
اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ایک طرف وہیں وہ معجزات، وہ حقائق جو رسول اللہ کی زندگی میں دیکھا تھا، وہی جو ہے، وہی چیز جو رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے دیکھا تھا، وہی معجزہ کربلا میں بھی دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود مولا کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ یہ بہت حیرانی بات نہیں ہے؟ اب میں ایک دوسری طرف سے آنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مولا کے اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ میں کربلا کے مشن پر اس لیے نکلا ہوں، میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں، میں قربانی اس لیے دے رہا ہوں، میں اہل بیت، خاندان اہل بیت کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر نکلا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے نانا کی سیرت، میرے بابا کی سیرت دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اب میں آپ سے خالی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہم جب کہتے ہیں ہم مولا کے عزادار ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم جعفری ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں تو میں اپنے آپ سے کے سامنے خالی ایک سوال رکھ دیتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آج کیا علی کی سیرت ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے؟ آیا رسول اللہ کی سیرت ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے؟ آیا امام صادق کی سیرت ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے؟ میں ایک اس کا پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ واقعاً کیا وہ سیرت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ امام سجاد نے ایک دعا کی ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ تو اپنی محبت ہمیں دے دے، وَيُحِبُّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے اللہ تو مجھے دے دے اس کی محبت جس سے تو محبت کرتا۔ اور تیسرا جملہ جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور اے اللہ مجھے اور کیا کر دے، اور اے اللہ یحب عمل، اور اے اللہ میرے دل میں ایک ایسی محبت عمل کی عطا کر دے، یوصلنی الی قربک، جو مجھے تیرے قرب تک پہنچا۔ کیا واقعاً ہم ہر وہ کام وہی کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی سیرت میں پایا جاتا ہے؟ آپ کبھی سوچئے کہ میرے وجود میں، آپ کے وجود میں رسول اللہ کی سنت کون کون سی پائی جاتی ہے، اور کون کون سی سنت ہمارے اغیاروں کی ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے؟ یہ شاید جملہ بہت سخت ہو، لیکن یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے دشمنان اہل بیت کی سیرت ہمارے اندر آ گئی ہے؟ عزیزان گرامی، اب میں اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آج اگر ہمارے اندر رسول اللہ کی سیرت پائی جاتی ہوتی، رسول اللہ کی اور مولا کی سیرت پائی جاتی ہوتی، تو امام زمانہ کے لیے جو جملہ پایا جاتا ہے عام طور سے، این محی معالم الدین و اہل، کہاں ہے وہ حسین کا لال جو دین کے علم کو زندہ کر دے گا اور اہل اسلام کو زندہ کر دے گا؟ اس کا مطلب کہ ہم اگر واقعی مسلمان اور اگر واقعی مومن ہوتے تو امام کو یہ جملہ کہنے کا، یہ دعا کا جملہ کہنے کا موقع نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جملہ پائے جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر 100% بہت کہہ رہا ہوں میں، 100% نہیں، اگر 50، 60، 70% بھی سنت رسول، سنت علی پائی جاتی ہے تو بھی میں کہوں گا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ ویسے بھی ہمیں شکر گزار بننا چاہیے کہ اہل بیت کے ہم دوست ہیں، لیکن سنت رسول پہ کتنی ہماری زندگی میں ہے، ہمیں خود کو اندازہ کرنا ہوگا، اور ہمیں پوچھنا ہوگا۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کہتے تھے کہ مومن وہی ہے جو اس دن آنے سے پہلے، جس دن تمہارا حساب لیا جائے، تم خود حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود سے ہی سوال کر لو، خود میں ایک جو ہے پریکٹس کر لو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ تمہارے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر سنت رسول کتنا پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا ہمارا نکلا تھا کربلا سے، مدینے سے، اپنے نانا کے مزار کو چھوڑ کر
اپنی ماں کے مزار کو چھوڑ کر، بھائی کے مزار کو چھوڑ کر نکلا تھا تاکہ رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کر سکے، تاکہ مولا علی کی سیرت کو زندہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف ماتم داری تو کر رہے ہوں، ایک طرف مولا کے غم میں رو تو رہے ہوں، لیکن ہمارے وجود میں نہ رسول کی سیرت پائی جاتی ہو، نہ ہمارے آقا مولا علی علیہ السلام کی سیرت پائی جاتی ہو۔ کبھی آپ سوچئے، ایک سیرت کا پہلو یہ تھا کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا، ظالموں کو کبھی موٹیویٹ نہیں کرنا، ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دینا۔ آپ دیکھیں کربلا میں کیسے کیسے ظالم تھے۔ اسیری کا زمانہ ہے، آج مولا سجاد علیہ السلام، جب یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے تو مولا سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ سوچیں اسی مولا کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو گیا۔ میرے مقتل میں جملہ ہے کہ خود تو ملعون سفر میں خیمے لگاتے تھے، لیکن اہل بیت کو اسی دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے، اور جب مولا کبھی سایہ تلاش کرنا چاہتے تھے تو گھوڑے سے اذیت کرتے تھے۔ ارباب عزا، یہی تو وجہ تھی کہ کربلا کے بعد جو سفر امام سجاد نے کیا ہے وہ بڑا ظلم بھرا سفر تھا۔ میں ایک روایت پڑھ کے اپنی مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شام آپ گئے ہیں، ہم سب شام کی زیارت، اللہ جو نہیں گئے ہیں انہیں زیارت نصیب کرے۔ ذرا آپ کبھی دیکھیے گا بازار شام سے دربار شام کا سفر کتنا ہے، لیکن سجاد نے وہ سفر کتنی دیر میں طے کیا ہے۔ آپ تاریخ کا وہ جملہ، سجاد نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا جو سفر تھا وہ 3 دن میں سفر مکمل کیا ہے۔ یا تاریخوں میں اختلاف جو ہے ضرور ہے، لیکن آپ سوچیں اتنا وقت لگ گیا، اور وہ بھی جب دربار یزید میں جانے کی بات آئی تو بی بی نے فرمایا، بیٹا سجاد ان سے کہہ دے میں دربار میں اس طرح ہرگز نہیں جاؤں گی، اگر مجھے دربار میں لے جانا چاہتے ہیں تو بیٹا پہلے میری 3 باتیں مان لیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں چادر لا کر دے دے تاکہ ہم اپنے وجود کو ڈھانپ لیں، ہم اپنے وجود کو چھپا سکیں، اور دوسری بیٹا اگر جو ہے نہیں یہ کرنا ہے تو شہداء کے سر کو آگے آگے کر دے تاکہ تماشائی ان کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہماری طرف کوئی نظر نہ اٹھائے۔ ارباب اعضا، مولا نے یہ پیغام پہنچا دیا، لیکن ادھر شمر آگے بڑھا کہ سید سجاد یہ تازیانہ دیکھ رہے ہو، اے سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو اسی طرح دربار یزید میں چلی جائیں، ورنہ اسی تازیانے سے میں تمہیں تازیانے ماروں گا، تمہیں کوڑے ماروں گا۔ ارباب اعضا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے یہ سنا ہے مجلسوں میں ہمارے ذاکرین علماء پڑھتے ہیں، ایک بار امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں میں یہ تو نہیں کہتا آپ اس سے اسی حالت میں چلی جائیے، لیکن اے پھوپھی اماں میں ضرور کہہ رہا ہوں ذرا ایک بار بابا کے سر کو نیزے پر ملاحظہ کیجئے۔ ارباب اعضا، لو اب جیسے ہی بی بی نے امام کے سر کی طرف نظر کیا، کیا دیکھا؟ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تڑپ کر فرمایا، اے بھیا اگر تمہیں منظور ہے تمہاری زینب اسی طرح دربار یزید میں چلی جائے تو اے بھیا لو تمہاری زینب اسی طرح دربار یزید میں چلی جائے گی۔ لیکن ارباب اعضا، مقتل نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، ارے بیویوں نے شہزادی کو اپنے حلقے میں لے کر اس طرح لے گئی کہ لوگوں کو کوئی کسی کو بی بی نظر نہ آئے، لیکن عجب ہے کہ یہ جیسے ہی حلقے میں لے کے گئی کسی اور بی بی جا کر بیٹھ گئی، وہ ملعون مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے جس کو جھرمٹ میں عورتوں نے اپنے لے کے رکھا ہے اور وہ آ کر میری اجازت کے بغیر بیٹھ گئی۔ کسی نے جواب دیا یہ کوئی اور نہیں ہے، زہرا کی لاڈلی زینب ہے، جس کے پردے کی حفاظت کے لیے ساری کنیزوں اور سیدانیوں نے اپنے آپ کو حلقے میں لے لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا
وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تو یہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے پرزے کو امام کی خدمت میں پیش فرما۔ اے اللہ مومنین کی اس بلا سے حفاظت فرما، اس دنیا میں نور آل محمد اور آخرت میں شفاعت اہل محمد نصیب فرما۔